شكرا هديت قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی جا سکے۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ نماز جنازہ کے حوالے سے ہے۔ نماز جنازہ کا مکمل طریقہ کار احادیث کی روشنی میں اور اس کے متعدد مسائل جیسا کہ کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، یا پاگل یا خودکشی کرنے والے یا کافر کے جنازے کا کیا حکم ہے، اور نماز جنازہ کے بیشتر مسائل جس سے شاید آپ لوگ واقف نہ ہوں۔ نماز جنازہ کا یہ طریقہ کار شیئر کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو نماز جنازہ کا طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے تاکہ جب بھی کوئی اس کا اپنا پیارا اس سے جدا ہو تو وہ اس کے لیے خود نماز جنازہ پڑھے، کیونکہ جس طرح سے ہم اپنے پیاروں کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، نماز جنازہ میں ہم وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی امام یا کوئی بھی دوسرا انسان یا مفتی یا کوئی بھی ہمارے اس پیارے کے لیے اتنی دل سے، اتنے غم سے، اتنی گزارش سے اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ تو آج میرا یہ نماز جنازہ شیئر کرنے کا، اس کا طریقہ کار شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر عام انسان کو نماز جنازہ کا طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے نماز جنازہ کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے قرآن پاک کی آیت وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ترجمہ ان کفار و منافقین میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا، ہاں مومنوں کی پڑھنا۔ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا یہ مطلب ہے کہ اگر چند آدمی بھی پڑھ لیں تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ سب گناہ گار ہوں گے جن کو خبر تھی اور وہ نہیں آئے۔ اس کے لیے جماعت شرط نہیں ہے، ایک آدمی بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اس کے 2 رکن ہیں، 4 بار تکبیر کہنا اور کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ اس کے نماز جنازہ کے 2 رکن ہیں، اور اس کی 3 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلی اللہ کی حمد و ثنا کرنا، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، اور تیسرا میت کے لیے دعا کرنا۔ میت سے مراد وہ شخص جو زندہ پیدا ہوا پھر مر گیا، جو مرا ہوا پیدا ہوا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نیز میت کا سامنے ہونا بھی ضروری ہے، غائب کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ اگر کئی جنازے جمع ہو جائیں تو سب کے لیے ایک ہی نماز کافی ہے، سب کی نیت کر لے اور علیحدہ علیحدہ پڑھ لے تو زیادہ افضل ہے۔ نماز جنازہ کا طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کر کے امام اور مقتدی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ الہی میں تیری پاکی اور تیری حمد کے ساتھ تجھے یاد کرتا ہوں، اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیری شان بلند ہے اور تیری تعریف بڑی ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں اور وہی نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی بغیر ہاتھ اٹھائے تکبیر کہیں اور درود شریف پڑھیں، اور پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا پڑھیں۔ مقتدی تکبیریں آہستہ کہے امام سے، یعنی امام تکبیریں اونچی کہے گا اور جو پیچھے کھڑے ہونے والے حضرات ہیں وہ امام سے آہستہ اللہ اکبر یعنی تکبیر تحریمہ پڑھیں گے۔ بالغ مرد و عورت، نابالغ لڑکے یا لڑکی کی نماز جنازہ کی دعا اور طریقہ کار تو وہی ہے لیکن ان کی دعا علیحدہ علیحدہ ہے۔ سب سے پہلے بالغ مرد اور عورت کی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ بالغ مرد اور عورت کے لیے دعا جو نماز جنازہ کی 3 تکبیروں کے بعد جو چوتھی
تکبیر کے بعد جو دعا پڑھنی ہے وہ یہ ہے۔ اس کا ترجمہ: الہی بخش دے ہمارے زندوں کو اور مردوں کو، ہمارے حاضر کو، ہمارے غائب کو، اور ہمارے چھوٹے بڑے کو، اور ہمارے مرد اور عورت کو۔ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کو تو وفات دے اس سے وفات دے ایمان پر۔ نابالغ لڑکے کی دعا: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ یہ نابالغ لڑکے کے لیے دعا ہے جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ اس لڑکے کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والا بنا، اور اس کو ہمارے لیے اجر اور ذخیرہ اور سفارش کرنے والا بنا، اور سفارش منظور، ایسا سفارش کرنے والا جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ نابالغ لڑکی کے لیے دعا: اللہم اجعلھا لنا فرطا واجعلھا لنا اجرا وذخرا واجعلھا لنا شافعۃ ومشفعۃ۔ یہ نابالغ لڑکی کے لیے دعا ہے جس کا ترجمہ ہے: اے اللہ اس لڑکی کو ہمارے لیے آگے پہنچ کر سامان کرنے والی بنا دے، اس کو ہمارے لیے اجر اور وقت پر کام آنے والی، اور اس کو ہماری سفارش کرنے والی بنا، وہ جس کی سفارش منظور ہو جائے۔ دعا کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر دونوں طرف سلام پھیر دیں اور صفیں توڑ کر دعا کریں۔ نماز جنازہ کا فائدہ کیا ہے کہ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو نہ کندھا دے سکتا ہے نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط آراء ہیں۔ صرف نہلانے اور بلا حائل پردہ بدن کو ہاتھ لگانے کی ممانعت ہے، باقی عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ جنازے کو کندھے دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سنت یہ ہے کہ یہ کے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھی سرہانے کندھا دے، پھر سیدھی پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرہانے، پھر الٹی پائنتی، اور 10-10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہو جائیں گے۔ بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے ہیں 2-2 قدم چلو۔ اس کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کیا کریں کہ ہر پائے کو کندھا پر لیے 10-10 قدم چلیے۔ بچے کا جنازہ اٹھانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پیچھے جو جنازے کا طریقہ کار کندھا دینے کا وہ بڑوں اور بالغ کا تھا۔ نابالغ اور بچہ، جو چھوٹا بچہ جس کی وفات ہو گئی ہو، اس کا جنازہ اٹھانے کا طریقہ کار کیا ہے کہ چھوٹے بچے کے جنازے کو اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا کر چلے تو حرج نہیں، اور یہ کہ بعد دیگرے لوگ ہاتھوں ہاتھ لیتے رہیں۔ عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا کسی کے بھی جنازے کے ساتھ جانا ناجائز اور ممنوع ہے۔ نماز جنازہ کے بعد واپسی کے کچھ مسائل: جو شخص جنازہ کے ساتھ ہو اسے بغیر نماز جنازہ پڑھے واپس نہ ہونا چاہیے، اور نماز کے بعد اولیاء میت یعنی مرنے والے کے سرپرستوں سے اجازت لے کر واپس ہو سکتا ہے، اور دفن کے بعد اجازت کی حاجت نہیں ہے، یعنی بغیر اجازت کے بھی وہاں سے آ سکتا ہے۔ کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے اور قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ صرف غسل دینے اور بلا حائل بدن کو چھونے کی ممانعت ہے۔ عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ کافر کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ مرتد یا کافر کی نماز جنازہ اور جلوس جنازہ میں جائز وقار ثواب سمجھ کر شریک ہونا کفر ہے۔ سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر اس اعتقاد سے جائے گا کہ اس کا جنازہ شرکت کے لائق ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر یہ نہیں تو حرام ہے۔ حدیث میں فرمایا اگر کافر کا جنازہ آتا ہو تو ہٹ کر چلنا چاہیے کہ شیطان آگے آگے آگ کا شعلہ ہاتھ میں لیے ہوئے اچھلتا کودتا خوش ہوتا ہوا چلتا ہے، میری محنت ایک آدمی پر وصول ہوئی۔ جنازے کی پوری جماعت نہ ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ مسبوق یعنی جس کی بعض تکبیریں فوت ہو گئی ہوں، وہ اپنی باقی تکبیریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد کہے، اور اگر یہ اندیشہ ہو کہ دعا وغیرہ پڑے گا تو پوری کرنے سے پہلے ہی لوگ جنازے کو کندھے تک اٹھا لیں گے تو صرف تکبیریں کہہ کر دعا وغیرہ چھوڑ دے۔ چوتھی تکبیر کے بعد جو شخص آیا ہو وہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا شامل ہو جائے، اور امام کے سلام کے بعد 3 بار اللہ اکبر کہے،
और फिर सलाम फेर दे। पागल या खुदकुशी करने वाले के जनाजे का क्या हुक्म है कि उसके नमाज जनाजा कैसे अदा किया जाएगा। जो पैदाइशी पागल हो या बालिग होने से पहले पागल हो गया हो, इसी पागलपन में मौत वाक़या हुई हो, तो इसकी नमाज जनाजा में नाबालिग की दुआ पढ़ेंगे, और जिसने खुदकुशी कर ली हो इसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी और बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया जाएगा। मुर्दा बच्चे के अहकाम। जो बच्चा दुनिया में आने से पहले वफात पा गया हो, उसकी नमाज जनाजा का और तदफीन का क्या हुक्म है। मुसलमान का बच्चा जिंदा पैदा हुआ, यानी अक्सर हिस्सा बाहर होने के वक्त जिंदा था फिर मर गया, तो इसको गुस्ल और कफन देंगे और इसकी नमाज भी पढ़ेंगे, वरना उसे वैसे ही नहलाकर एक कपड़े में लपेट कर दफन कर देंगे। इसके लिए सुन्नत के मुताबिक गुस्ल और कफन नहीं है और नमाज भी इसकी नहीं पढ़ी जाएगी। सर की तरफ से अक्सर की मिकदार सर से लेकर सीने तक की है, लिहाजा अगर इसका सर बाहर हुआ था और चीखता था मगर सीने तक निकलने से पहले ही फौत हो गया, तो इसकी नमाज नहीं पढ़ेंगे। पाँव की जानिब से अक्सर की मिकदार कमर तक की है। बच्चा जिंदा पैदा हुआ या मुर्दा या कच्चा गिर गया, इसका नाम रखा जाएगा और कयामत के दिन उठाया जाएगा। जनाजे को कंधा देने का सवाब। हदीस पाक में है, जो जनाजे को 40 कदम लेकर चले उसके 40 कबीरा गुनाह मिटा दिए जाते हैं। इस हदीस शरीफ में आया है, जो जनाजे के चारों पायों को कंधा दे, अल्लाह अज़्वजल उसकी हतमी यानी मुस्तकिल मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, ताकि ये आपके लिए सदका जारिया का बाइस बने कि नमाज जनाजा हर इंसान को आनी चाहिए। इस वीडियो को देने का एक ही मकसद है, इसमें एक ही मैसेज है कि तमाम लोगों को नमाज जनाजा का तरीका आना चाहिए, क्योंकि मौत तो बरहक है और हर एक पर आनी है। जब बाप की वफात हो तो बेटे को बाप की जनाजा पढ़ने का तरीकाकार आना चाहिए, क्योंकि जिस गम से और जिस दिल से वो अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करेगा, उस दिल से वो इमाम या वो मुफ्ती आपके बाप के लिए जनाजे की दुआ नहीं कर सकता, जिस गम और जिस इल्तिजा से आप अल्लाह से रिक्वेस्ट करें। तो आप ये आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीखें और अपनी ज़िंदगी में इसको लेकर आएं। और अगर आप इस वीडियो के हवाले से आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम सवालात के तसल्ली बख्श जवाब दिए जाएंगे। और अगर इसके अलावा आप किसी वीडियो, किसी वजीफ़ा या किसी अमल की या किसी तावीज़ की फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट में लिखें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए वो वीडियो ज़रूर ज़रूर मुस्तनिद अहादीस के ज़रिए या किसी भी तरीके से आपके खदमत में ज़रूर पेश की जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपकी खदमत में पेश की जा सके। शुक्रिया।